مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ شاہ جی پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک حسین دیکھا جس کی جبین کی طلعت والضحیٰ کہلائی، جس کے زلفوں کی سیاہی واللیل اذا سجا کہلائی، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی، جس کے شہر کے تذکرے عرش بری پہ ہوئے، جس کی دھرتی کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں، جس کے پسینے سے گلشن مہکتے نظر آئے، جس کی گفتگو سے انادل چہکتے نظر آئے، جس کے تبسم سے ستارے چمکتے نظر آئے، جس کے قیام سے آسمانوں نے بلندیاں حاصل کی، جس کے قعود سے دھرتی نے سکون حاصل کیا، جو سارے انبیاء کا امام نظر آیا۔ میرے دل نے چاہا کہ اسی حسین سے سب کچھ مانگ لوں، اسی کے در کا سوالی بن جاؤں، اسی کے سامنے دامن پھیلا لوں، لیکن جب میں اس کی سیرت کے حوالے سے اس کے ہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات سو رہی ہے اور وہ حسینوں کا حسین، شریفوں کا شریف، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، حسینوں میں آسن، شریفوں میں اشرف۔ میں نے دیکھا وہ حسینوں کا حسین آنسو کی برسات میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں رو رو کر، پنڈلیوں پہ ورم ہے قیام کر کر کے۔ میرے ضمیر نے رہنمائی کی، عطا اللہ اب اس سے نہیں مانگنا، تو بھی اسی کے در کا سوالی بن جا جس کے در پہ ایسے ایسے حسین بھی منگتا اور سوالی نظر آتے ہیں۔ حاجت روا و مشکل کشا کون، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون، خطا کار کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لینے والا کون۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گر میں تا نہ گرید ابر کہ خندد چمن، تا نہ گرید طفل کہ جوشد لبن، بادل نہ روئیں تو پھول نہیں کھلتے۔ یہ بارش کا ہونا بادلوں کا رونا قرار دیا، وہ شاعرانہ استعارہ ہوتا ہے نا۔ فرمایا بادل جب روتے ہیں تو پھول کھلتے ہیں، جب پنگھوڑے میں بچہ روتا ہے تو اسے دودھ ملتا ہے، اور جب فرش پہ گناہگار روتا ہے تو اللہ کی رحمت عرش سے اس کی دستگیری کو آتی ہے۔ پھر ایک حکایت سنائی کہ تانگریت کودا کے حلوہ فروش، تانگریت کودا کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نمی آیت بجوش۔ وہ حلوہ بیچنے والا لڑکا نہ روتا تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی۔ فرمایا ایک صوفی صاحب تھے، نماز بھی بہت پڑھتے تھے، روزے بھی خوب رکھتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی، قیام، سجود، قعود، رکوع، اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن کھانے پینے کے بھی چیمپئن تھے اپنے علاقے میں۔ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا حضرت صاحب کا کھانے پینے میں، ماشاءاللہ خوب پلے ہوئے۔ کبھی بٹیرے بھونے جا رہے ہیں، کبھی مچھلی فرائی ہو رہی ہے، کبھی مرغا تڑپ رہا ہے، کبھی بکرے کے گلے پہ خنجر پھر رہا ہے، کبھی سویٹ ڈش تیار ہو رہی ہے، کبھی فروٹ لائے جا رہے ہیں، دسترخوان بھرا رہتا تھا۔ اور جب کوئی پوچھتا کہ حضرت اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے، آپ نے تو کھانے پینے میں سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، تو تعویل کرتے تھے، فرماتے تھے جنت میں بہت سی نعمتیں ملنے والی ہیں، سنا نہیں تم نے؟ ان گنت بے شمار نعمتیں ملنے والی ہیں، اگر ابھی سے ہمیں ان کو ہضم کرنے کی مشق نہ ہوئی تو وہ ہضم کیسے ہوں گی؟ میں تو ریہرسل کر رہا ہوں ابھی۔ تعویل کے تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ اب اس قدر خوش خوراکی کے لیے جیب تو کفالت کر نہیں سکتی تھی، قرضہ لینا پڑتا تھا حضرت صاحب کو، علاقے والوں کے مقروض رہتے تھے۔ طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے حضرت، اور سنجیدہ بیمار ہو گئے۔ قرض خواہوں نے سوچا حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے، کہیں حضرت کے ساتھ ہمارے قرضے کی رقم بھی مدفون نہ ہو جائے، لحد میں نہ اتر جائے، تو جاؤ ذرا تقاضا کر لو، قرضہ تو مل جانا چاہیے۔ قرض خواہ اکٹھے ہو کر آئے، حضرت نے جو دیکھا قرض خواہ آ رہے ہیں، چادر تان کر سو گئے، سکوت مرگ طاری کر لیا۔ قرض خواہ قریب آئے، انہوں نے سلام کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ قریب آ کے اور اونچی آواز سے کہا حضرت السلام علیکم، لیکن نو رسپانس، کوئی جواب نہیں۔
सिरहाने के करीब बैठ गए, एक दूसरे से बातें करते करते कहने लगे भाई ये कर्जा जरूर अदा कर देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अगर कोई मकरूज मर गया तो उसकी सारी इबादत, सारा इल्म, सारी रियाजत, सारे सजदे, सारी तस्बीह कर्ज खा के खाते में चली जाएगी, वो तो खाली हाथ उठेगा। कर्जा बहरहाल अदा करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन हजरत पे इन बातों का कोई असर नहीं, चुप करके सोए गए, खामोश, जैसे रूह निकल चुकी हो। इतने में गली से आवाज आई, हलवे वाला आ गया, ताजा हलवा ले लो। हजरत ने चादर हटाई, फरमाया इसको बुला लो। हलवे का नाम सुनते ही होश में आ गए, इसको बुला लो। लड़के को बुला लिया गया, हजरत उठ बैठे, फरमाया कितना हलवा है तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा ट्रे भरी हुई है, पूरा थाल भरा हुआ है। आप तो मेरे फर्स्ट कस्टमर हैं, मैं तो बोनी आपसे करता हूं, पहले ग्राहक तो आप ही होते हैं, फरमाइए कितना चाहिए? हजरत ने फरमाया ये सारा हलवा ये जो लोग बैठे हैं इनको खिला दो। बच्चा बड़ा खुश हुआ, घर घर पे जाके बेचता, शाम हो जाती, एक ही जगह सारा हलवा बिक रहा है। वो कर्जा भी खुश हुए कि कर्जे की रकम मिलती है या नहीं मिलती, लुकमा तर तो मुयस्सर आया। भागते वो नहीं भाई चोर की बात नहीं हो रही, भागते सूफी का हलवा ही गनीमत। खूब खूब हलवा खाया, पहलू बदल बदल के हलवा खाया। हजरत ने भी तनावुल फरमाया, जब हलवा खाया जा चुका, थाल खाली हो गया, तो हस्बे साबिक हजरत ने चादर तान ली, फिर खामोशी इख्तियार करके सो गए। वो लड़का खड़ा है इंतजार में कि अभी हजरत पैसे देंगे। देर तक जब कुछ न मिला तो कहने लगा हजरत वो मेरे पैसे? कोई जवाब नहीं मिला। जरा ऊंची आवाज से कहा जी वो मेरे हलवे के पैसे? कोई जवाब न मिला। पांव छू के हिलाया, हजरत वो मेरे हलवे के पैसे? कोई जवाब न मिला। जो लोग कर्जे वाले बैठे थे कहने लगे बरखुरदार हम कोर्स में डिमांड कर करके थक गए, हमारी तो सुनी नहीं जाती, तेरी ये नन्ही नन्ही चू चू कौन सुनता है बेटा? इन्नल्लाह माअस साबिरीन पर अमल करो, सब्र करो, आज कुछ मिलने का नहीं है। हजरत सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। लड़का था, बच्चा था, अफसुर्दा हो गया, आंखें भर आई। पहले आंसू आए, फिर आहें, फिर सिसकियां, फिर चीखें, फिर धारें शुरू हो गई। फूट फूट कर रोने लगा, मुझे तो माँ मारेगी, बाप के जूते पड़ेंगे, मैं तो हलवा बेचता हूँ, 4 पैसे बनते हैं, घर में जाता हूँ दाल रोटी बनती है, अब जब खाली हाथ जाऊंगा तो माँ मारेगी, बाप मारेगा, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? फूट फूट कर वो बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है और सूफी सो रहा है, कोई असर नहीं। इतने में एक आदमी, दरवाजा खुला, एक आदमी रुपयों से भरा हुआ ट्रे लेकर दाखिल हुआ। कहने लगा हजरत ये हदियतन लाया हूं, कबूल फरमाइए। ये